لیکن اطاعت والا شرک نہیں سمجھ پاتا. اور بڑا شرک یہ ہے کہ میری اطاعت کسی اور کے لیے. اسی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, قرآن میں بھی آیا, سورہ جاسیہ میں ہے, سورہ فرقان میں ہے, افریت من اتخذ الہ ہواہ اریت من اتخذ الہ ہواہ. سورہ جاسیہ, سورہ فرقان. کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ نفس بھی معبود ہے جو اللہ کے مقابلے پہ لا کے کھڑا جاتا ہے. کیسے ہوتا ہے یہ؟ احمد مسند کی ایک روایت ہے, شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ایک بار فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں شرک اور شہوت خفیہ کا ڈر ہے. شرک اور شہوت خفیہ کا ڈر ہے. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نبی جی کیا آپ کے بعد آپ کی امت شرک کرنے لگے گی؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, لیکن نہ تو سورج اور چاند کی عبادت کرے گی نہ بت اور پتھر کی, یہ تو نہیں کرے گی, لیکن اپنے اعمال میں ریاکاری کرے گی. جی, جس کو دیا اللہ کے لیے دیا, جس کو نہیں دیا اللہ کے لیے نہیں دیا, جس سے توڑا اللہ کے لیے, جس سے جوڑا اللہ کے لیے. میری روزہ, میرا نماز, میرا جینا, میرا مرنا للہ رب العالمین ہونا تو یہ چاہیے نا. جب سب دھوکہ ہے, سب امتحان کے لیے, سب بنا ہوا ہے, سب مخلوق ہے, سب محتاج ہے, اصل اللہ ہے, تو اعمال کس کے لیے ہونے چاہیے تھے؟ اللہ کے لیے. غیر اللہ کے لیے اعمال کر رہے ہو, یہی ریاکاری. اب چاہے اس کا ڈر ہو, اس کی محبت ہو, اس سے امیدیں ہو, کچھ بھی ہو, یہ عمل اس کے لیے کر رہے ہیں. کہا یہ ریاکاری, میری امت ریاکاری کرے گی. اور پھر فرمایا اور شہوت خفیہ کی مثال یہ ہے کہ انسان صبح حلال رزق سے روزہ رکھے, یعنی سحری تو کیا حلال رزق سے, لیکن دن میں کوئی ایک چیز روزے کی حالت میں اس کو ایسی پیش آ جائے, جو سامنے آ جائے, جو اس سے بڑی محبوب ہو, اور اس کی وجہ سے وہ اپنا روزہ توڑ لے. جی, یعنی نفس کے تقاضے کو اللہ کے حکم کے تقاضے پہ حاوی کر دیا. تو کہا یہ بھی یہی ہے شہوت خفیہ, یہی ہے افریتا من اتخذ الہ ہواہ, یہی نفس کو معبود بنانا ہے. اطاعت کس کی ہو رہی ہے؟ اس کی ایک مثال اور ہے. فجر کا وقت ہوا اور دیوانے نہیں تھے ہم, اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ آنکھ بالکل ہی نہیں کھلی, تو معذور ہے انسان. ایسا صحابہ اور نبی کے ساتھ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا کہ دھوپ پڑی ہے چہرے پہ, تب اٹھے ہیں اور اس وقت نماز پڑھے. ایسا کبھی ہو جاتا ہے. اسی لیے صحابہ اور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو غلطی کرتے ہیں ان سے کرائی جاتی ہے, تاکہ بعد والوں کے لیے مثال ہو کہ اگر ایسی غلطی ہو جائے تو اس سے نکلنے کا, اس کی خلاصی کی کیا تدبیر ہوگی. لیکن اس کو عادت نہیں بنایا جا سکتا. فجر کا وقت تھا, ہوش حواس سے تھے, صحت کے ساتھ تھے, یعنی اتنی مجبور نہیں تھے کہ ہم اٹھ نہیں سکے. کان پہ اذان پڑی, دل نے دستک دیا کہ جانا چاہیے, اللہ کی پکار ہے, جانا ہے. لیکن نفس نے کہا کہ آج سردی بہت ہے, تھکے ہوئے بہت ہیں, جی, اور کروٹ بدل کے سو گیا. آپ خود بتاؤ کس کی اطاعت کی؟ بہت سیدھی سی بات ہے. اب جس کی اطاعت ہوئی ہے نا, یاد رکھنا عبادت اسی کی ہو رہی ہے, وہی رب ہے اس کا. یہاں رب کون ہوا؟ نفس. یہی ہے افریتا من اتخذ الہ ہواہ اریت من اتخذ الہ ہواہ. ہم یہ سمجھتے ہیں نہیں جی, دل میں آیا کر لیا, دل میں نہیں آیا نہیں کیا. دل کے آنے پر اگر تم نے ظاہراً حکم بھی پورا کیا ہے تو دل کی چاہت پہ پورا کیا ہے, حکم کے تاثر سے نہیں کیا ہے. انسان عمل کر رہا ہوگا, لوگ سمجھ رہے ہوں گے بڑا دیندار ہے, لیکن اللہ کے یہاں مشرک لکھا جائے گا. اللہ نیت بھی تو لکھتے ہیں نا. صحیح حدیث میں آیا کہ کل قیامت میں بعض لوگوں کے اعمال کو فرشتے لیے ہوئے ہوں گے, اور ان کے اعمال میں کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا, سارا اچھا لکھا ہوا. اور اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہیں گے اس کو جہنم میں ڈالو. فرشتے کہیں گے اللہ سب تو اچھا ہی لکھا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے عمل سب صحیح لکھا ہے لیکن میرے لیے نہیں تھا. تم تو عمل لکھنے پہ مامور تھے نا, نیت تو فرشتہ کو بھی نہیں پتہ ہے, اللہ جانتا ہے. اللہ کہے سب ٹالو, اس کو سب کو پھینکو, ایک بھی عمل میرے لیے نہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی لیے طبیعتیں جو ہے نا مائل ہوں گی تو حکم پورا کریں گے, اچھا لگے گا تو کریں گے, مزہ آئے گا تو کریں گے.
یہ نہیں ہے. حکم ہے تو چاہے طبیعت مائل نہ ہو, چاہے دل نہ لگے, چاہے بھار محسوس ہو, کرنا یہی ہے, یہی بندگی ہے. حکم تو آسان نہیں ہوتا ہر وقت, بھار تو لگتا ہے, لیکن اس کو اس حکم کے سامنے جھکا دینا, اسی کو کہتے ہیں آپ نے نفس پہ ایمان کی لگام ڈال دینا. نفس تو ہے سرکش, وہ ادھر ادھر جانا چاہے گا, لیکن نہیں, اس پہ ایمان کی لگام ڈال کے اس کو قابو کرنا. سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتخذوا احبارہ و رہبانہ اربابا من دون اللہ و عیسیٰ ابن مریم. سورہ آل عمران میں بھی یہ آیت موجود ہے, صرف لاسٹ میں و عیسیٰ ابن مریم جو جوڑا گیا وہ نہیں. اتخذوا احبارہ و رہبانہ اربابا من دون اللہ, کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اور عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کے علاوہ اپنا معبود بنا لیا. انہوں سے مراد یہاں پہ اہل کتاب, کرسچنس اینڈ جیوز. انہوں نے اپنے رہبان اور احبار یعنی علماء ہوئے یہودی کے علماء سو, اور رہبان ہوئے جو راہب تھے کرسچنس کے, جنہوں نے رہبانیت ایجاد کیا تھا اپنے اعتبار سے. اس کی بگڑی فارم آج تک ملتی ہے, مشنریز اور یہ سارے چیز, ننس ہوتے ہیں, شادی نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ توبہ کی 31 نمبر آیت ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کے علاوہ اپنا معبود بنا لیا. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھے, جبکہ ان کے گردن پہ سلیب پڑی ہوئی تھی, جب کو لایا گیا تھا پکڑ کے, تو چونکہ عدی بن حاتم کرسچن تھے, نصاری تھے, اور شہزادہ بھی تھے, اور کرسچینٹی کے بڑے عالم میں سے تھے, ان کے گردن میں وہ سلیب پڑی ہوئی تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کے یہ آیت پڑھے, تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی ایمان قبول کرنے والے ہیں, آگے کریں گے, فرما رہے ہیں کہ یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا اللہ کے علاوہ اپنا معبود بنا لیا, تو ایسی تو بات نہیں ہے. ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے, مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے کہ وہاں اپنے علماء اور مشائخ کی عبادت نہیں ہو رہی ہے. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس آیت میں جو بات کہی جا رہی ہے ایسا تو ہو نہیں رہا ہے, کہاں ہو رہی ہے ان کی پوجا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہ رہبان اور احبار, تمہارے علماء اور مشائخ جب تم کو حرام کام کا حکم کرتے تھے تو تم ان کی اطاعت کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہم کرتے تھے. کہ جب تم نے ان کی اطاعت اللہ کے حکم کے مقابلے میں کیا تو عدی پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ ان کو اپنا معبود نہیں بنایا؟ اس لیے میرے پیارو ہم سب کو سمجھنا ہے اس کو. ہر زمانے کا سب سے بڑا شرک اور سب سے بڑا مسئلہ وہ شرک بالاطاعت کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نا اس نحوست سے باہر نکالے. کتنا دخل ہے, کتنے دخل کے ساتھ ہم اسلام پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں. نفس بھی ہے, دل میں آیا تو کریں گے, دل میں نہیں آیا تو نہیں کریں. آپ کہتے رہیے, جس عمل میں لذت ہے اس عمل کو کریں گے, لذت نہیں تو نہیں کریں گے. فضائل سناتے رہیے, ڈراتے رہیے, اللہ کے احکامات اور جو ہے نا کہ اس پہ یہ وعید ہیں, اس پہ یہ وعید ہیں, کوئی فرق نہیں. عمل کر رہے ہیں لیکن لوگوں کے تاثر کے ساتھ, کہیں لوگ نہ بگڑ جائیں, کہیں ان کی طرف سے کسی کو کوئی نقصان نہ آ جائے, کہیں میرا دوست, میرا ساتھی, میرا محبوب, میرا سماج, میرا گھر ہم سے چھوٹ نہ جائے. ابا کے دخل کے ساتھ اللہ کی عبادت, جی ابا کہیں گے تو تب چہرے پہ داڑھی آئے گی, سر پہ ٹوپی آئے گی, نہیں ہے تو یہ سنت ہم نہیں اپنا سکتے. ابا نے کہا ابھی ٹائم نہیں ہے. ابا کہیں گے تو یہ قرآن کی اس آیت پہ عمل کریں گے, اور انہوں نے ڈانٹ دیا ہے تو کیا کریں, ابا نہیں مانتے. لوگوں کے جو ہے نا تاثر کے ساتھ عمل, سماج کا تاثر ہے. اکثریت کیا چاہ رہی ہے, کیا کرے اکثریت؟ ہم لوگ تو یہاں بہت مائنورٹی پہ ہے, بہت تھوڑے طبقے ہیں, بہت تھوڑی ہماری جماعت ہے, ہماری حیثیت نہیں ہے یہاں, ہم کیسے اس کو لے کے کھڑے ہو سکتے؟ اکثریت تو ادھر جا رہی ہے, تو کیا کرے, ان کے تابع ہو کے چلے. جانتے ہیں لیکن نہیں کریں. ظالمانہ نظام کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے, نہیں اس وقت کا ظالم بادشاہ مسلط ہے, وہ نہیں کرنے دے گا. میرے پیارو اسی لیے فرمایا کہ اگر کوئی غلط کام ہوتے ہوئے دکھے, تو ابو داؤد کی روایت ہے صحیح حدیث میں
کہ اس کو ہاتھ سے روکو. اگر یہ نہ کر سکو تو اس کے خلاف آواز بلند کرو. اگر یہ بھی نہیں ہے تو دل سے اس کے لیے جو ہے اس کے خلاف نفرت رکھو. جو بھی اللہ کے اور ہمارے درمیان طاغوت بنا ہوا بیٹھا ہے کہ اللہ کی اطاعت نہیں کرنے دیں گے, اللہ کے حکم پہ نہیں چلنے دیں گے, اللہ کے دین پہ تم کو نہیں چلنے دیں گے, میرے پیارو وہی شیطان ہے, وہی طاغوت ہے. اس طاغوت کا منیمم دل سے نفرت رکھنا یہ ایمانی فریضہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اور جس سے انسان نفرت رکھے گا اس سے دوری اختیار کرے گا, نہ کہ اس کے ہاں میں ہاں ملے, نہ دوسروں کو کبھی اس کی طرف جو ہے نا رغبت دلائے گا, کبھی اس کی کاؤنسلنگ, کسی کو موٹیویشن نہیں کر سکتا. وہ تو دل میں نفرت رکھا ہوا ہے کہ میری آواز سنی نہیں جا رہی, مانی نہیں جا رہی, لیکن ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے. جس دن اللہ طاقت دے گا اس کو گرائیں گے. اس کے بعد ایمان کا ذرہ بھی نہیں بچتا. آج اللہ کی اطاعت کے راستے میں اللہ کا قانون, اللہ کا دین, اللہ کا نظام, اللہ کی شریعت کی دھجیاں اڑی ہوئی, امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, قرآن کو پشے پش ڈال دیا گیا, ظالم کو رحمت بنا دیا گیا, اور جاہلوں کو ہمارا سردار بنا دیا گیا. جو پاپٹ بنے ہوئے ہیں جیسے علماء سو یہود کے بنے ہوئے تھے, آج بھی آج ان کو ہمارا سردار بنا گیا. میرے پیارو کم سے کم ہے اس کے لیے کہ اس کا ریکوگنیشن ہمارے پاس ہو کہ نہیں, اطاعت تو اللہ کی ہے, حکم تو اللہ کا ہے, قانون تو اللہ کی ہے, شریعت اللہ کا ہے, حاکم اللہ ہے.